گزار ہوں کیونکہ آپ ہر وقت جموں کشمیر کے چاہے وہ پرماننٹ ملازم ہیں، آل ٹائپ آف ڈیلی ویجز ہیں، آنگن واڑی ورکر ہیں، آشا ورکرز ہیں، ہوم گارڈز ہیں، وائلڈ لائف کے اندر جو ڈیلی ویجر ہیں ان کی آباد کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سرکار تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں تک جو سب سے برننگ جو ایشو ہے جموں کشمیر کے اندر جو ہے وہ ڈیلی ویجرز کا ہے، آل ٹائپ آف ڈیلی ویجرز، جو 1 لاکھ سے زائد جموں کشمیر میں جو کام کر رہے ہیں، جن کو پچھلے 30 سال سے لگاتار اپنی ڈپٹی سر انجام دے رہے ہیں، لیکن یہاں جتنی سرکاریں جموں کشمیر کے اندر آئی انہوں نے ان کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کیا۔ 30 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ابھی تک کوئی ٹھوس پالیسی نہیں بنائی۔ 5 اگست 2019 کے بعد یہ ایک اسٹیٹ تھی، اس کے بعد اس کو یو ٹی میں تبدیل کیا گیا۔ انہوں نے بھی بڑے بڑے سبز باغ یہاں دکھائے۔ یہاں ایل جی ایڈمنسٹریشن جو ہے انہوں نے اس وقت بھی کہا ہمیں انفارمیشن دے دو، ہوم منسٹر تک بھی گئی، لیکن ابھی تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد یہاں سرکار وجود میں آئی، انہوں نے بھی جیورنگ الیکشن پیریڈ میں بھی لوگوں سے کمٹمنٹ کی کہ ہم جس وقت بھی ہماری سرکار بنتی ہے ہم پہلی کیبنٹ میں جو ڈیلی ویجروں کی ریگولائزیشن کیے ہیں، لیکن الیکشن انہوں نے لڑا، اس کے بعد اقتدار کی کرسی پر بیٹھے، لیکن ابھی تک ایک کمیٹی انہوں نے کنسٹیٹیوٹ کی جس کو 6 مہینے کا ٹائم دیا تھا، وہ ٹائم پورا ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے بھی کوئی ٹھوس پالیسی بنانے میں، یہ دونوں چاہے ایل جی ہے چاہے یہاں کی چنی ہوئی سرکار ہے جو چیف منسٹر ہے، ابھی تک یہ ناکام ہو چکے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں آئی ایس افسر کو ٹرانسفر کرنے سے، کے ایس کی ٹرانسفر کرنے سے کوئی مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اگر آپ اقتدار کی کرسی پر بٹھائے ہو، اللہ تعالیٰ نے، بھگوان نے آپ کو کرسی پر بٹھایا ہے، تو آپ نے یہ جو ڈیلی ویجرز ہے، یہ جو آشا ورکر ہے، یہ جو آنگن واڑی ورکر ہے، یہ جو ہوم گارڈ کرمچاری ہے جس کو صرف 2700 روپیہ دیا جاتا ہے، وائلڈ لائف کے اندر جو ڈیلی ویجر ہیں جن کو صرف مہینے میں 2 بار، جس میں مہینے میں تقریباً کبھی 1000 روپیہ، کبھی 2000 روپیہ، کبھی 3000 روپیہ ان کو سیلری دی جاتی ہے۔ کتنی ناانصافی، کام ان سے لیا جاتا ہے لیکن سیلری ان کو بدلے میں کیا ملتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں کی سرکار کو کہ آپ نے جب یہاں اسمبلی لگی، میں دیکھ رہا تھا شاید ڈیلی ویجروں کا یہ مسئلہ جو ریگولائزیشن پالیسی ہوگی، لیکن ابھی تک جو اسمبلی لگی ہے اس میں کچھ بھی نہیں، صرف اپنی سیلری کی بات ہوتی ہے، سی ڈی ایف فنڈز کی بات ہوتی ہے، اپنے الاؤنسز کی بات ہوتی ہے، اور پھر آپ دیکھ لیجئے یہاں جیورنگ الیکشن پیریڈ میں لوگوں کے ساتھ کیا کمٹمنٹ کیے گئے۔ 1 لاکھ نوکریاں دے دیں گے، 200 یونٹ فری دے دیں گے، 10 کلو راشن فری دیا جائے گا، لیکن ابھی تک وہ کہیں گراؤنڈ لیول پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ اگر جو کمٹمنٹ آپ نے کیا تھا اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک وہ امپلیمنٹ کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ حالانکہ یہاں جموں کشمیر سے جو بجلی ہے وہ باہر کی اسٹیٹوں میں جاتی ہے، لیکن آپ پنجاب میں دیکھ لیجئے 200 یونٹ ان کو بجلی فری دی جا رہی ہے، دلی کے اندر دیکھ لیجئے، جموں کشمیر کے اندر یہ چیزیں کیوں ہیں کہ یہاں کے پری پیڈ میٹر یہاں لگائی جائیں گی؟ کیا باقی فیسلٹی ہیں یہاں فارن کنٹری کی جو پالیسیاں ہیں یہاں جموں کشمیر میں آپ لاگو کر رہے ہیں؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ڈیلی ویجروں کا ہے یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، اور یہاں بات کریں، یہاں ملازموں کی ہم بات کریں، چاہے وہ میڈیکل الاؤنسز جو ہے لداخ والوں نے 1/4/2020 سے 1000 روپیہ کر دیا، لیکن انہوں نے ابھی تک نہیں دیا۔ ڈی اے جو ہے جو 3% جو سینٹر نے دیا ہے ابھی تک ان کا آرڈر نہیں نکالا گیا۔ یہاں جو ملازم جو ریٹائر ہو گئے ہیں، 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ان کی گریجویٹی لیو سیلری کمیوٹڈ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کے پاس ڈیولپمنٹ کے پاس پیسہ ہے، وہاں آپ کے پاس پیسہ ہے، لیکن ایک ملازم جو 35 سال 36 سال یا 40 سال ریٹائرمنٹ کے پاس جاتا ہے تو اس کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ تو میں ایک بار پھر یہاں کی سرکار سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امیجیٹلی جو ہے ہم بار بار یہ سرکار سے یہ بھی گہار لگاتے تھے کہ آپ یہاں منیمم ویجز ایکٹ لاگو کرو۔ بہت سارے ڈیفرنٹ یو ٹی یا اسٹیٹ ہیں جہاں 20 ہزار سے اوپر ان کو سیلری دی جاتی ہے، لیکن جموں کشمیر کا جو ہے آنگن واڑی ورکر جو ہے اس کو 5000 روپیہ دیا جاتا ہے، آشا ورکر کو 2000 روپیہ دیا جاتا ہے، ہوم گارڈ کرمچاری جو ہے اس کو 2700 روپیہ دیا جاتا ہے، جو ڈیلی ویجرس ہے اس کو 9000 روپیہ دیا جاتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار امیجیٹلی جو ہے یہ سیشن جو لگا ہے
یہ جو لگا ہے 29 سے پہلے جو ہے یہ سرکار اس کو ڈیلی ویجر کا جو بل ہے وہ ٹیبل پر لایا جائے. اگر سرکار اس ایشو کو ریزالو نہیں کرتی، امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو جموں کشمیر میں ریپریزنٹ کرتی ہے، آنے والے دور میں بہت بڑا آندولن ہوگا جس کی رسپانسبلٹی یہاں کے ایل جی سرکار کی ہوگی یا یہاں کی جو چنی ہوئی سرکار ہے اس کی ہے. تھینک یو. سرتاز احمد شاہ، آل ڈیلی ویجرز ایسوسیشن پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ کلگام. تو آج جو ہم نے یہاں پروگرام رکھا ہے، یہ ہم نے جو اسمبلی سیشن کے لیے رکھا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی ایم ایل ایز ہے، یہ ہر ایم ایل ایز کے ڈسٹرکوں میں جتنے بھی ڈیلی ویجرز کام کر رہے ہیں ان کو سب پتہ ہے کہ آنے والے جو آج کا جو اسمبلی سیشن ہے، عمر سرکار کو بھی پتہ ہے، گورنر ایل جی صاحب کو بھی یہ پتہ ہے ڈیلی ویجر 1,55,000 ہے یا 61,000 ہے. یہ ابھی تک معلوم نہیں ہوا ہے یہ 61,000 یا 1,55,000 ہے. ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے. ان کو پہلے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ کتنی ٹوٹل ڈیلی ویجر کتنے ہیں. تو اگر اس سیشن میں ہمارا مسئلہ حل ہوا تو ٹھیک ہے. میں اپنی طرف سے ایل جی سرکار اور گورنمنٹ سرکار عمر صاحب سے یہ ایک انفارمیشن دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کے لے کے امید ہے، پہلے ہم نے یہ اپنی ریجنل پارٹی جو ہم نے اپنی سرکار بنائی ہے، عمر صاحب کو ہم نے ایک ٹوپی جو اس نے بتائی مجھے ٹوپی، تو وہ ٹوپی ہم نے اس کا عزت رکھا ہے. اگر اس نے ہماری ٹوپی کا عزت ہماری بچوں کا خیال نہیں رکھا، ہمیں 30 سال ہو گئے ہیں، 30 سالوں میں ابھی تک ہماری کنفرمیشن نہیں ہو رہی ہے، نہ منیمم ویجز نہیں ہو رہا ہے. اور آف لائن جو لڑکے ہیں کیٹیگورک میں ان کی طرف سے اور آن لائن کیجول لیبر ڈیلی ویجر کی طرف سے مڈ ڈے میل کوک جتنے بھی ہمارے کشمیر میں، اگر انہوں نے ہمارا مسئلہ حل کیا اس سیشن میں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہم اس سرکار کو ایسا منہ دکھائیں گے، یہ زندگی بھر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. ہم نے ایک وعدہ کیا ہے انشاءاللہ تعالی آنے والے کل میں اگر ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا تو ہم اپنے ہر ڈسٹرکٹ میں اپنا کینڈیڈیٹ اٹھائیں گے اور ہم جیت کر آئیں گے. یہی وعدہ ہے سرکار سے.